سب سے اونچا گھرانہ، اور وہ اللہ کے نام پر 72 آدمی ہیں، سامنے 5000 کا لشکر، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جان دینا جان بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے آج رات کی مہلت دے دو۔ جمعرات کا دن تھا، تو انہوں نے سمجھا شاید یہ کل صلح کی بات کرے گا۔ جب شام ہوئی تو عصر ہوئی تو آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ تو حضرت زینب نے پوچھا، بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ تلواریں سر پہ چمک رہی ہیں۔ کہنے لگے، بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا۔ ان کو لینے کے لیے وہ نبی آئے، کیا پروٹوکول ہے؟ آپ لوگوں یہ افسروں کے لیے پروٹوکول نہیں لگتا؟ کیا پروٹوکول لگا ہے کہ میرا نبی فرشتوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ آ کے حسین کا استقبال کر رہا؟ تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا رات کو، کہا دیکھو انہیں صرف میری جان مطلوب ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نہیں۔ تم تو میری طفیل میں مارے جاؤ گے، تو ایسا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم رات کے اندھیرے میں سب نکل جاؤ، میں اکیلا اپنے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ تو سب نے کہا کہ ہمارا جینا بھی آل رسول کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آل رسول کے ساتھ، تیرے بغیر ہماری بھی کوئی زندگی نہیں۔ سعید بن عبداللہ ایک نوجوان تھے، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے حسین میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی، کاش میرے پاس 100 جانیں ہوتی اور میں ہر جان تیرے اوپر قربان کرتا چلا جاتا، پل ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو وہ رات سب نے جاگتے گزاری، اور نفلوں میں، دعاؤں میں، رونے دھونے میں۔ صبح آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، 72 لوگ تھے، 42 گھوڑ سوار تھے اور 30 پیدل تھے۔ تو آپ نے رائٹ سائڈ کا جھنڈا دیا زہیر کو، اور لیفٹ کا جھنڈا دیا حبیب کو، اور درمیان میں جھنڈا دیا اپنے بھائی حضرت عباس کو، جو عباس علمبار کہلاتے ہیں، ان کو جھنڈا دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم اب ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، ایک کلمے والے ہیں، لیکن اگر تلوار نکل گئی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ، تم نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو، میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا، تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے؟ تو شمر کہنے لگا ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ تو کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول۔ ساتھیوں نے پوچھا جی کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں جو کالا اور چٹا ہے تو میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ تو شمر کو برس پھل بیری ہو گئی تھی، وہ کالے سیاہ رنگ کا تھا، تو اس کے چہرے پر کالے چٹے داغ، بدن پہ کالے چٹے داغ۔ تو ہم نے کہا یہ وہ کتا ہے یہ ہمارا خون پیے گا۔ تو جب اس نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے تو آپ ہنس پڑے، کہنے اب الموت تو کوئی بے وقوف، مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت میں تو ہماری راحت چھپی ہوئی ہے۔ تو ایک ایک کر کے لوگ نکلنے شروع ہوئے، تو جو نکلے کوفی قتل ہو جائے، جو نکلے وہ کوفی قتل ہو جائے۔ تو شمر نے بکواس کیوں مرن واسطے آئیں، انہاں ساڑھے سارے نو مار دے ہونا ہے، ان کو کٹھے حملہ کرو ان پر، اور پہلے ان کے گھوڑے قتل کرو۔ تو 5000 تیر چلے اور 42 گھوڑوں کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا، وہ سارے مر گئے، اور پھر وہ سارے پیدل ہو گئے، اور اس کے بعد دو بدوج ایک کے سامنے 50 آدمی، کیا مقابلہ تھا، گرتے گئے کٹتے گئے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، جمعے کا ہی دن تھا، اور سورج ڈھلا۔ تو آپ نے دیکھ کر زہیر کو کہا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے، کوئی ہے گنجائش نماز چھوڑنے کی؟
शिमर से कहो मुझे नमाज पढ़। क्या इसके बाद भी ये उम्मत कह सकती है जी बाजी वो क्या करें, ड्यूटी पर था नहीं पढ़ सका, दुकान पे रश बहुत था नहीं पढ़ सका, और जी बस साथियों में बैठे गप्पे मार रहे को नहीं पढ़ सका। गुंजाइश है तो आपने शिमर को पैगाम भेजा नमाज पढ़ने दो, उन्होंने कहा हम तुम्हें कत्ल करेंगे नमाज में ही। आमन का फिर चलो और इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हमने कहा आधे नमाज पढ़ो आधे इनसे जंग करो। तो ये कैसी नमाज है कि तीरों की सनसनाहट है, तलवारों की झंकार है, नेज़ों की खड़खड़ाहट है और बदन खून से तरबतर हैं। अपने खून पे वज़ू किए या करबला की मट्टी से उन्होंने तयम्मुम किया। जब उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा होगा तो ज़मीन आसमान में क्या हलचल मची होगी। जब सजदे में सर रखा होगा तो तहत सरा तक ज़मीन की क्या चीखें बुलंद हुई होंगी और फरिश्तों की क्या आहो बुका हुई होगी कि 1443 हिजरी जा रही है, अब 44 आ जाएगी कल। 1443 साल में ऐसी नमाज नहीं पढ़ी गई। करबला क्या कहता है कि अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान हो जाओ, अल्लाह तुम्हें अमर कर ले। हुसैन आज भी जिंदा है और यजीद का नामो निशान मिट गया, इब्ने ज़ियाद का नामो निशान मिट गया, शिमर का नामो निशान मिट गया। आखिर करते 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 नमाज मुकम्मल फरमाई। नमाज के बाद फिर सीना सपर हुए, सारे साथी कुर्बान हो गए, अहले बैत बच गए 16। तो आपके बेटे अली अकबर ने कहा अब्बा जान मैं आपको मरता नहीं देख सकता, आप मुझे पहले मरने दें, मैं आपसे पहले जाना चाहता। तो आपने बेटे को रवाना किया, वो तलवारों के नर्रे में आए और सर धड़ से जुदा हो गया। फिर हज़रत हसन के बेटे अब्दुल्ला आए, कहने गए चाचा मैं भी तुझे मरता नहीं देख सकता, मुझे इजाज़त दे मैं जाऊं। ये मेरे नबी की औलाद ज़बह हो रही है, ये बकरा नहीं ज़बह हो रहा है, ये मेरे नबी की औलाद ज़बह हो रही है। तुम पुलिस वालों को, तुम ताजरों को, तुम ज़मींदारों को, तुम सियासतदानों को, तुम कारोबारियों को, तुम ब्यूरोक्रेसी को, तुम फौज को वो पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह को राज़ी करने में हर सौदा मंजूर है। तो फिर क्या होगा, हुसैन की तरह नाम जिंदा रहेगा और दुनिया के सौदे करने वालों का यजीद की तरह नाम मिट जाए। आज उस बदबख्त की कब्र का भी निशान कोई भी, और हुसैन की कब्र पे सारा साल मेला लगा रहता है और ज़ायरीन का एक रश होता है, लोग पैदल जाते हैं मज़ार शरीफ पर। तो अब्दुल्ला को तलवार पड़ी कंधे पर तो बाजू कट गया, तो उनकी चीख निकली या अम्मा आए चचा। क्या गुजरी होगी हुसैन के दिल पर, या अम्मा हाय मेरे चचा। वो पीछे थे तो जख्मी थे, लेकिन वो शेर की तरह आए ठाड़ते हुए और सफ़ों को चीरा और अब्दुल्ला तक पहुंचे तो एड़ियां रगड़ रहे थे, तड़प रहे थे, आखिरी सांस थे। तो आपने कहा भतीजे आज तेरा चचा बड़ा बेबस, आज तेरा चचा बड़ा बेबस, मैं तेरी मदद को नहीं पहुंच सकता। क्या हाल होगा इनका जब ये अल्लाह के नबी के सामने पेश हों। फिर आपने उनकी मैयत को उठाया, पीछे जाके रखा। फिर अब्दुल्ला बिन जाफ़र के बेटे औन और मोहम्मद शहीद, फिर मुस्लिम बिन अकील के बेटे अब्दुर्रहमान और जाफ़र और अब्दुल्ला शहीद, हसन के बेटे अब्दुल्ला के बाद अबू बकर शहीद हुए। फिर आपके अपने भाई उस्मान, जाफ़र, मोहम्मद, अब्दुल्ला, अबू बकर, 5 भाई हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से दूसरी बीवियों से वो शहीद हुए, अब्बास और छठे आप शहीद। जब आप आखिरी रह गए तो आपके बेटे थे अब्दुल्ला 2 साल। आपने कहा अब्दुल्ला को भाई उसको एक दफ़ा प्यार कर, 2 बरस का बच्चा
ہم نے اس کو سینے سے لگا، اس کو پیار کیا اور اس کو جھولے میں بٹھا کر اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ابن الموکد ایک سپاہی تھا، اس نے نشانہ لگا کر یہ تیر چلایا، تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ یہاں آ کے لگا یا اور گردن پہ پاک اور عبداللہ کی چیخ بھی نہ نکل سکی اور یوں گردن دھلک گئی۔ یہاں میرے نبی کے نواز سے پیمانہ لبریز ہو، آپ نے دونوں ہاتھ کر کے عبداللہ کا فون ایسے اپنی لپ میں بھر لیا اور پھر اس کو یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہے، ان سے بدلہ ضرور لینا۔ اس کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں اولاد مکسو کماؤں، ہیرا پھیری نہ کراں، چوب نہ بولاں، رشوت نہ لواں، میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ بچے تمہاری قبر میں جائیں گے، بیوی تمہاری قبر پہ جائے، اکیلے جا میں اکیلے جا میں۔ آپ نے اس معصوم کو لٹایا اور پھر کھڑے ہو، اب عصر کا وقت آ گیا تھا اور آپ ڈول رہے تھے زخموں کی وجہ سے۔ جس ہستی کے ایک ایک جسم کے حصے کو نبی نے چوما ہو، آج وہی جسم تیروں سے چھلنے اور زخموں سے چور تھے، آپ پیسے سے ڈول رہے تھے اور لڑ رہے تھے۔ تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر اڑا دو، تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا، تو شمر نے پھر ان کو گالیاں دی، تو ذرا من شریک تمیمی وہ آگے سانپ کے نیزہ مارا، یہاں نیزہ لگا، پار ہو گئے، تو آپ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑے۔ تو شمر نے کہا سر کاٹ دو، تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا سر کاٹنے کے لیے، تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، پیچھے ہٹ کے، تو خولہ بن یزید نے اس کو گالیاں نکالی اور آگے بڑھ کر خنجر نکالا، سر کاٹ جس گردن کے بوجھ سے میرے نبی نے لیے، اس کو یوں سینے سے لگایا تھا، اس کا سر کاٹ، پھر 72 کے سر کاٹ، 2 سال کے عبداللہ کا سر بھی کاٹ دی اور نیزوں پہ چڑھا دی اور لاش پہ گھوڑے دوڑا دی۔ تو جب آپ عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، ہماری راجپوت فیملی ہے، ہم اپنی عورتوں کو پردوں میں لے کے چلتے ہیں، غیر محرم سے بچاتے ہیں، میرے نمی کی بیٹیوں کو کھلا کوفیوں نے گھسی اور میرا رب دیکھ رہا، میرے نبی کی اولاد پیغام دے رہی ہے کہ اللہ سے غداری نہ کرنا، چند تکوں پر، چند دن کی زندگی پر اللہ سے غداری نہ کرنا۔